یہ بہت لمبا واقعہ ہے، میں اس کو بہت شارٹ کر رہا ہوں۔ دعوت دینے والی ایک عورت تھی جس نے کھانے میں زہر ملایا، بولو کھانے میں، اور وہ بھی زہر مسموم، یعنی بہت ہی ہیوی ڈینجر زہر اس نے ملایا۔ اور اس نے کیا سوچا، اگر نبی ہے تو نہیں کھائیں گے، اللہ ان کو بتا دے گا، اور اگر نبی نہیں ہے تو کھا لیں گے۔ اس نے کھانے میں زہر ملایا۔ اچھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے کھانے کے لیے، صحابہ کرام بھی بیٹھ گئے، اور وہ زمانے کا دستور، بلکہ آج کے زمانے کا بھی دستور ہے، جب تک بڑا شروع نہ کرے چھوٹے لوگ کھانا شروع نہیں کرتے۔ بھائی جب پیر شیخ کھانا کھائیں گے تو سارے لوگ کھانا کھائیں گے۔ السلام علیکم دوستو، آج پھر آپ کے لیے لے گئے قاری احمد علی کا بیان، سنیں گے تو ضرور انشاءاللہ نفع ہوگا۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ ایک عجیب بات بتاؤں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دعوت ملی۔ کیا ملی؟ آپ لوگ احمد آباد میں دعوت کرتے ہو کہ میں تو جب بھی آیا مولانا حبیب نہیں کھلایا۔ مولانا تیرے گھر میں چولہا جلتا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم تھا قاری احمد علی آنے والے؟ آپ نے مولانا حبیب کو کہا کہ میں گھر پہ دعوت رکھوں، آئندہ سے بیوی کو پوچھ کر کام کر لینا۔ سنو، ہمارے آقا، یہ بہت پتے کی بات ہے، میں ہنساتا ہوں اس لیے کہ ابھی توا گرم کر رہا ہوں، بہت پتے کی بات ہے، میری بیٹیاں تم لوگ بھی سننا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ملی، بولو دعوت ملی۔ دعوت میں یہ بہت لمبا واقعہ ہے، میں اس کو بہت شارٹ کر رہا ہوں۔ دعوت دینے والی ایک عورت تھی جس نے کھانے میں زہر ملایا، بولو کھانے میں، اور وہ بھی زہر مسموم، یعنی بہت ہی ہیوی ڈینجر زہر اس نے ملایا۔ اور اس نے کیا سوچا، اگر نبی ہے تو نہیں کھائیں گے، اللہ ان کو بتا دے گا، اور اگر نبی نہیں ہے تو کھا لیں گے۔ اس نے کھانے میں زہر ملایا۔ اچھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے کھانے کے لیے، صحابہ کرام بھی بیٹھ گئے، اور وہ زمانے کا دستور، بلکہ آج کے زمانے کا بھی دستور ہے، جب تک بڑا شروع نہ کرے چھوٹے لوگ کھانا شروع نہیں کرتے۔ بھائی جب پیر شیخ کھانا کھائیں گے تو سارے لوگ کھانا کھائیں گے۔ یہاں الٹا معاملہ احمد آباد میں نے دیکھا، مولانا آوے کہ نہیں آوے، امیر صاحب، آج میر صاحب بھی میرے ساتھ میں کھانا کھائے ماشاءاللہ۔ یہ کون ہے ساتھ میں؟ یہ اس وقت تھے نا، کیا نام ان کا؟ اقبال شیخ۔ آپ کو چہرے سے میں پہچان گیا ماشاءاللہ، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اچھا آپ لوگ سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ملی، سارے صحابہ بیٹھے ہیں، سننا صحابہ بیٹھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی دعوت ہے، گوشت رکھا ہوا ہے، زہر ملا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو کہا چلو میں کھانا شروع کرتا ہوں، آپ لوگ بھی شروع کریں۔ سننا برابر، ہمارے نبی نے روٹی لی، بولو ساتھ میں، روٹی لی، اس پہ گوشت کا ٹکڑا رکھا، اور اس کے بعد ہمارے نبی دیکھو، ہمارے نبی یوں لے گئے، کہاں لے گئے؟ یہاں یہاں یہاں، اپنے ہونٹ مبارک تک لے گئے، یہاں چھوا، ہونٹ مبارک تک لے گئے۔ پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا لا تاکل فإنہ مسموم، میرے نبی کھانا نہیں، اس میں زہر ہے۔ ہمارے نبی نے فوراً وہ لقمہ بولو رکھ دیا۔ پھر سننا، ہمارے نبی نے پہلے کیا لی؟ روٹی، اس کے اوپر کیا رکھا؟ گوشت کا ٹکڑا، اور پھر اس کے بعد اس کو اٹھایا اٹھایا اٹھایا۔ ایک روایت میں آتا ہے یہاں ہونٹ مبارک پر آیا، روٹی میں سے آواز آئی، گوشت میں سے آواز آئی، نبی نہیں، میرے نبی نہیں، فَإِنَّهُ مَسْمُومٌ، اس کے اندر زہر ہے، زہر ہے۔ ہمارے نبی نے واپس رکھ دیا، اور سارے صحابہ کو کہا کھانا رکھو، رکھ دو کھانا، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ خیر، بہت لمبا واقعہ ہے، مجھے صرف اتنا بتانا ہے کہ وہ روٹی اور وہ گوشت نے کیا کہا، میرے نبی کھانا، بولو کھانا، اس میں کیا ملا ہوا ہے؟ ایک سوال احمد آباد والوں، روٹی تو کب سے دسترخوان پر ہے، گوشت بھی دسترخوان پر ہے، ہمارے نبی آئے، روٹی کہاں تھی؟ دسترخوان پر، گوشت کہاں تھا؟ اسی وقت روٹی بول لیتی میرے نبی نہیں نہیں کھانا، گوشت کہہ دیتا نہیں 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 کھانا، ہمارے اندر زہر ملا ہے۔ اچھا ہمارے نبی نے جب روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا، گوشت کا ٹکڑا رکھا، تب روٹی کیوں نہیں بولی؟ تب گوشت کا ٹکڑا کیوں نہیں بولا؟ خیر، ہمارے نبی نے لقمہ ادھر تک لیا، ابھی قریب تھا، اب روٹی کیوں نہیں بولی؟ گوشت کیوں نہیں بولا؟ ہمارے نبی نے اپنے ہونٹ مبارک سے لگایا، ہونٹ مبارک سے لگایا، حدیث میں لکھا شفت مبارک سے لگایا، تب روٹی بولی اور گوشت بولا کہ ہمارے اندر زہر ہے۔ سوال ہوتا ہے احمد آباد والوں، وہ روٹی کا ٹکڑا اور گوشت کا ٹکڑا زمین پر کیوں نہیں بولا؟ نبی کے ہاتھ مبارک میں کیوں نہیں بولا؟ وہ روٹی کا ٹکڑا اور وہ گوشت کا ٹکڑا جب اوپر ہاتھ آیا تو کیوں نہیں بولے؟ کب بولے؟ جب نبی کے کیوں
کیونکہ وہ بے جان روٹی اور بے جان گوشت بھی چاہتا تھا ایک مرتبہ نبی کے ہونٹ مبارک کا چومنا ہم کو بھی نصیب ہو جائے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، بولو بولو نبی سبحان کا دامن. سبحان اللہ، وہ سبحان بے جان روٹی، وہ بے جان گوشت کا ٹکڑا وہ چاہتا تھا ایک بار میرے نبی کا چومنا ہم کو بھی نصیب ہو جائے. احمدآباد والوں، بے جان روٹی کو شوق ہے، نبی کے ہونٹ مبارک سے مس ہو جاؤ. گوشت کو شوق ہے، نبی کے ہونٹ مبارک سے لگ جاؤ. ہم بے حیا بے شرم جن کو نبی کے چہرے سے بھی نفرت، نبی کے کپڑوں سے بھی نفرت، آج سے تعلیم کی طرف دھیان دیں گے انشاءاللہ. بلکہ میں تو سب کو ایک بات کہوں گا، آپ برا نہ مانے، آپ لوگ اتنا شوق سے بیان سن رہے ہیں اور شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت ہے نا؟ ارے بولو نا ہاں. ایک پیاری بات سناؤ، دل حیران ہو جائے گا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر ایک شخص بیعت ہوئے. بیعت سمجھتے ہو نا؟ ان کا نام تھا شیخ عبد الحق. بولو کیا نام؟ چلو شیخ عبد الحق عصر کی نماز کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر بولو کیا ہوئے؟ بیعت ہوئے. دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد آئے، آ کر رو رہے. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ کیوں رو کیوں رہے ہو؟ تو کیا جواب دیا معلوم؟ کہا اللہ کے بندے، آپ واقعتاً اللہ کے ولی ہے. کل عصر کے بعد میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا، رات کو سویا 10 منٹ بھی نہیں گزری، میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. 10 منٹ ہوئی مجھے سو کر، میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا، رات کو خواب میں نبی کا دیدار ہوا. اب میرے جیسا کوئی پیر ہوتا نا، کہتا واہ 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 واہ، دیکھ میرے ہاتھ پہ بیعت ہوا، رات کو اللہ کے رسول کا دیدار ہو گیا. میرے جیسا ہوتا تو کہتا لے کیا کچھ لے کیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ بدلا. کیا فرمایا معلوم؟ اچھا سوتے سوتے نبی کو دیکھا، سوتے سوتے آنکھیں بند تھی، نبی کو دیکھا. ارے محبت پیدا کر، دیکھ سامنے دیکھ، اللہ کے رسول جا رہے ہیں. وہ شیخ عبد الحق کہتے میں نے نظر اٹھائی، میرے نبی وہاں سے گزر کر چلے گئے. بولو سبحان اللہ. کہا سوتے سوتے دیکھا تو کیا کمال دیکھا، کھلے کھلے آنکھوں سے نبی کا دیدار کر لے. یہ کن کو ملے گا؟ جو راتوں کو تہجد پڑھتے ہوں گے، موبائل پہ بلیک میل نہیں کرتے ہوں گے، سنیپ چیٹنگ نہیں کرتے ہوں گے، یوٹیوب اپنا ناپاک نہیں کرتے ہوں گے، اپنا سٹیٹس گندا نہیں بناتے ہوں گے. اس لیے میں تمام سے کہوں گا، خاص کر کے میرے بچے بچیوں، اللہ نے آپ کو بہت صلاحیت دی ہے. میں نے یہاں پیچھے بیٹھ کر جو آپ کا پروگرام سنا، میرا دل واقعتاً بہت خوش ہوا. بہت سارے جلسوں میں جانا ہوتا ہے لیکن ہر جگہ کچھ فارمالٹی کرنا پڑتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن یہاں فارمالٹی نہیں، میں ریالٹی میں آ کر کہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا تھا، بہت عمدہ تھا. اب آپ لوگ اسی کو کیری آن، یعنی چلتے رہو. انشاءاللہ اللہ آپ سب کو چمکتا ہوا ستارہ بنائے گا انشاءاللہ. لیکن اپنے ماں باپ سے زبردستی موبائل گیم ویم کھیلنا ہے تو تھوڑی دیر ہو گیا بس ختم، پوری رات. اور میرے جوانوں آپ سے بھی کہوں گا، یہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، MD، یہ سب کینسر کی چیزیں ہیں. اس کو چھوڑنا ہے، آپ لوگوں کو چھوڑنا ہے. نہیں بولو ہاں بولو، چھوڑنا ہے. یہ پیرانے پیر کا مہینہ میں وہ بھی علاج بتاؤں گا کیسے چھوڑنا ہے. سب کو دوا دوں گا آج، ایسی دوا دوں گا، نہ بیڑی، نہ سگریٹ، نہ تمباکو، نہ گٹکا، نہ MD، نہ دارو، نہ جوا، نہ زینا. لیکن کون کون میرے پاس سے علاج لے کے جائے گا؟ پہلے ہاتھ اوپر کرے. بولو لے کے جائیں گے انشاءاللہ، لے کے جائیں گے. پیرانے پیر کا مہینہ، جھوٹ نہیں بولنا، لے کے جائیں گے. اچھا فری میں لے کے جائیں گے کہ کچھ چارج دے کے جائیں گے؟ بچیاں بہت اچھی فری میں. خیر اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں، آ جاؤں. کتنی دیر ہو گئی میرے کو بولتے؟ 1 گھنٹہ ہو گیا؟ نہیں ہوا؟ میرے کو بھی میری بیوی بہت غصے ہوتی ہے، لمبا بیان کرتا ہوں تو بہت غصے ہوتی ہے. آپ کی بیوی غصے نہیں ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کو پوچھ رہا ہوں، شادی ہوئی ہے تو نہ بولو. تو بھی کیوں یوں کرتے ہو بھائی؟ بغیر شادی کے بیوی نہ بولتی؟ کوئی گرل فرینڈ نہ بولتی تم کو؟ مولانا حبیب صاحب، بیوی کا معاملہ بہت گڑبڑ ہوتا، معلوم ہے؟ اتنا گڑبڑ ہوتا، آپ کو میں تعجب کی بات بتاؤں. وہ
ایک ابا تھا بیچارہ, بیٹی جوان ہو گئی, بیٹی کا نام تھا مدینہ. بولو بیٹی کا نام کیا رکھا؟ مدینہ. بہت اچھا نام ہے مدینہ. ارے بولو نا, بہت اچھا نام ہے مدینہ. چلو ابا نے بیٹی کی شادی کرا دی. بھائی شادی ہو گئی, 4-5 مہینے ہو گئے. پھر وہ ابا نے نا, بیٹی کے ابا, وہ اپنے داماد کو, اپنے جوائی کو, کیا بولتے ہیں, جوائی بولتے ہیں نا, داماد کو ملنے گئے. جا کر کہا بھائی 4 مہینے ہو گئے میری بیٹی تمہارے گھر پر ہے, ہماری بٹیا تمہارے گھر پر ہے, اور 4 مہینے ہو گئے ہم نے بہت اچھی بٹیا تم کو دی ہے, نام مدینہ ہے, خوبصورت بھی ہے, خوبصورت بھی ہے. وہ جو داماد تھا نا, داماد, ہاں تو سن, تو شادی نہیں کی اس لیے سن. وہ جو داماد تھا نا, وہ ایسا بیٹھا ہے ایسا. ارے وہ باپ کہہ رہا ہے میری بیٹی بہت اچھی ہے, نام مدینہ ہے. وہ یوں بیٹھا ہے. ارے میری بیٹی بہت اچھی ہے. دھیرے سے سر اٹھایا, احمد آباد کا ہوگا, دھیرے سے سر اٹھا کر کہا آپ نے بیٹی دی میرے کو بیوی بنا کے, وہ میری بیوی بن گئی, آپ نے نام مدینہ رکھا, لیکن 4 مہینے میں معلوم ہوا وہ مدینہ نہیں, وہ تو کربلا ہے. دیکھو سب لوگ ہنسے نا, میرے کو بہت اچھا لگا. تو بھی ہنسا نا, توا گرم ہو گیا. اب دیکھو ایمان والی بات کرنا, بالکل یہاں سے کھسکنے کی بات نہیں کرنا. ایک ساتھ میں آواز دو گے آپ لوگ, ساتھ میں آواز دو گے. بولو مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی ہے, بولو مصطفیٰ کا دامن. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے, بولو مصطفیٰ کا دامن. پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی نہیں, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں. پورا مجمع ساتھ دے گا ہمارے نبی وہ نبی, بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ نبی, 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 وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. سبحان اللہ بولے, سبحان اللہ. پورا مجمع بولے رات کا سناٹا, بولو رات کا سناٹا. ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے, پھر دوسری مرتبہ اشارہ کرے, پھر تیسری مرتبہ اشارہ کرے. صحابہ فرمائے رات کا سناٹا ہے, ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے, کرتے گئے, کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. اس پر سبحان اللہ بولنا. ہمارے نبی مکہ کی گلیوں میں جائے, مکہ کے بیابان میں جائے, مکہ کے جنگلوں میں جائے, مکہ کے درختوں کے پاس سے جائے, ہمارے نبی مکہ کے پتھروں کے پاس سے جائے. ہر درخت, ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. احمد آباد میں پہلی مرتبہ مولانا حبیب, ایک بہت پیاری بات نظر کرتا ہوں. ہم لوگ کہاں رہتے, تو میرے کو بھی معلوم ہے, زمین پر. کہاں رہتے؟ حضرت آدم کہاں رہے, حضرت یعقوب, حضرت یوسف, حضرت ابراہیم, حضرت داؤد. 1,24,000 یا 2,24,000 سارے نبی کہاں رہے, ہم کہاں رہتے ہیں؟ ہمارے مصطفیٰ کہاں رہتے تھے؟ نا 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 نا, ہمارے نبی زمین پر نہیں رہے. شروع میں رہے, پھر اللہ نے زمین پر نہیں رہنے دیا. اب آپ کو بتاؤ, جو لوگ مدینہ منورہ گئے, آمین بولو, اللہ سب کو لے جائے. ارے آمین بولو, اللہ سب کو لے جائے. آپ جب مدینہ منورہ جاؤ گے انشاءاللہ, اور جب مسجد نبوی میں جاؤ گے, بولو انشاءاللہ, آج بھی آپ کو نبی کا منبر نظر آئے گا. وہ منبر کی شکل بدل گئی ہے, بولو شکل. اس زمانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکڑی والا منبر تھا. اب جو منبر بنا ہے وہ پورے قیمتی ماربل والا منبر بنا ہے. منبر کی جگہ وہی ہے, بولو منبر کی جگہ وہی ہے. اچھا یہ منبر, اس طرف آپ دیکھو گے نا تو ہمارے نبی کا حجرہ مبارک, یعنی ہمارے نبی کا پورا کمرہ, بولو پورا کمرہ. اب وہ پورا کمرہ, اور یہاں کیا ہے, بھول گئے, یہاں کیا ہے, منبر. وہاں کیا ہے, ہمارے نبی کا کمرہ مبارک. اور کئی حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین بیتی و منبری ما
بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا منبر اور یہ میرا پورا گھر. ہمارے نبی نے فرمایا میرے گھر کے وہ کنارے سے لے کر منبر کے وہ کنارے تک جتنا زمین کا ایریا ہے دنیا سمجھتی ہے یہ زمین ہے، یہ زمین نہیں، یہ جنت کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے ہم لوگ جب عمرہ کے لیے جاتے تو موبائل میں ایب لیتے، ایب کہ میرے کو ریاض الجنہ میں جا کے بیٹھنا ہے، وہاں جا کے میرے کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی کے منبر کا کنارہ، ہمارے نبی کے حجرہ مبارک کا کنارہ، یہاں سے لے کر وہاں تک جتنا ایریا ہے وہ زمین نہیں ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جب قیامت آئے گی سب ادھر ادھر ہو جائے گا، یہ پورا کا پورا ٹکڑا ہمارے نبی کا گھر، یہ منبر سب کا سب جنت میں پہنچ جائے گا. تو اللہ کی قسم میرے احمد آباد والوں، سارے نبی زمین پر رہے، آدم ہو، یعقوب ہو، یوسف ہو، 1,24,000 نبی کم زیادہ زمین پر رہے، ہم زمین پر رہے. مصطفیٰ زمین پر نہیں جنت میں رہے. بولو سبحان اللہ. اور مصطفیٰ کی برکت سے آج ابو بکر بھی جنت میں. بولو سبحان اللہ. حضرت عمر بھی جنت میں. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی کے وصال کے بعد حضرت عائشہ وہ کمرے میں رہی تو حضرت عائشہ بھی کہاں رہی؟ ایک بہت عجیب بات بتاؤں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی کیا محبت کرنے والے لوگ تھے. رکو، کیا محبت کرنے والے لوگ تھے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی کہتے جب فرشتہ روح نکالنے آتے، بولو فرشتہ، ہماری روح کون نکالتے؟ فرشتہ. کوئی عذاب والے فرشتے ہوتے، کوئی رحمت والے فرشتے ہوتے. فرشتے بھی کتنی طرح کے؟ اللہ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. اللہ فرماتے فرشتے ہر طرح کے ہوتے گئے، لیکن ہمارے نبی کے لیے اسپیشل فرشتے کو رکھا گیا جو رحمت کا پیکر تھے. آ کر پوچھا میرے نبی آپ کی روح نکالوں، آپ کی روح مبارک نکالوں؟ پوری پرمیشن لی. ہمارے نبی نے فرمایا، آخری وقت میں فرمایا میری روح لے کر کہاں جاؤ گے؟ میری روح لے کر؟ تو فرشتے نے کہا، او ملک الموت، فرشتے نے جنت میں لے کر جاؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا کیوں جنت میں لے کر جاؤ گے؟ ابھی بھی تو میں جنت ہی میں ہوں. بولو سبحان اللہ. میرے لیے تو زمین بھی جنت ہے اور آسمان بھی. ایسے پیارے نبی سے کون کون محبت کرتا؟ ہاتھ اوپر کرے ذرا اور ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. نبی کے بالوں سے بھی نفرت ہے. یہ کون سے ٹائپ کے بال ہیں؟ ادھر بال نہیں، ادھر بال نہیں، پیچھے بال نہیں. اور جب بائک پر بیٹھتا ہے نا ادھر بال نہیں، ایسا لگتا ہے یہ بچہ یتیم پیدا ہوا ہے. ادھر سے دیکھو بال نہیں، ایسا لگتا کوئی غریب احمد آباد کا جا رہا ہے. اور پیچھے سے ٹکلا ایسا لگتا زکات کا ڈبہ بنا ہوا ہے. اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ یہ ہمارے احمد آباد والے جوانیوں بائک پر بیٹھے گا، مولانا بائک پر بیٹھے گا. اور معلوم ہے کمپنی والے بائک بھی کیسا بناتے، پیچھے والا کہاں بیٹھتا ہے وہ تو سمجھ میں ہی نہیں آتا. اچھا یہ بائک پر بیٹھے گا اور جان بوجھ کر جہاں سارا مجمع ہوگا، مرد عورتیں بیٹے بیٹیاں بچے بچیاں، وہاں جا کر جان بوجھ کر زور سے کر کے بریک مارے گا. اور سر پر ٹوپی تو ہوگی نہیں، ادھر بال نہیں، ادھر بال نہیں، ادھر، اور یوں کرے گا. ارے کوئی لڑکی بھی دیکھتی ہوگی تو بولتی ہوگی کارٹون تیرے سے کون شادی کرے گا؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ایک اور بات سنا دوں. ایک سفر سنا رہا ہوں. اللہ کی قسم اس سے بڑھ کے کوئی سفر نہیں. میرے کو بھی سفر کرنا ہے. ٹرین پہ پہنچ جاؤں گا نا، مونا تیری بیوی کی جیسا میری بیوی نہیں ہے. تو پٹھان ہے، تیری بیوی نرم ہے. میں نرم ہوں، میری بیوی پٹھان ہے. بہت غصے ہوتی ہے، اسی لیے تو یہ شادی نہیں کرتا ہے. کر لینا بھائی، تیرا نکاح پڑھانے آؤں گا میں. کیا نام تیرا بیٹا؟ محمد ثاقب. واہ، نام تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اللہ قبول کر لے میرا بیٹا. ایک روٹی اور ایک گوشت نے ہمارے نبی کے ہونٹ کو چومنا پسند کیا. ہم لوگ بھی آج سے نبی کا چہرہ پسند کریں گے. بولو انشاءاللہ. نبی کے بال مبارک پسند کریں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی کے بال مبارک کیسے تھے؟ وفرا، لما، جمہ.
पूरी जिंदगी हमारे नबी ने बाल मुबारक रखे, बोलो बाल मुबारक। कसम अल्लाह की हमारे नबी के बाल मुबारक का क्या कमाल होगा। हजरत उम्मे सलमा फरमाती मेरे पास नबी के बाल मुबारक थे, मैं उसको हमेशा बर्तन में रखती थी, उस बर्तन में पानी होता था। उम्मे सलमा कहती मेरे अल्लाह की कसम मदीने में कोई भी बीमार होता मेरा दरवाजा खिटखिटाता, अम्मा, क्योंकि उम्मे सलमा हमारी माँ है, कोई भी दरवाजा खिटखिटा कर कहता अम्मा वो जरा पानी पिला दो ना। उम्मे सलमा कहती वो बर्तन में से थोड़ा पानी में निकालती, अल्लाह की कसम वो पानी हलक में जाता, उससे पहले अल्लाह बीमार को शिफा नसीब कर देता था। ये नबी के बाल मुबारक का कमाल था मेरे दोस्तों। आज वही बाल हमको पसंद नहीं आए हमारे नबी के वफरा, बोलो लिम्मा जुम्मा। कभी हमारे नबी के बाल कान के दरमियान तक, कभी कान की लौ तक, कभी गर्दन के ऊपर हिस्से तक, वफरा लिम्मा जुम्मा। और हज्जतुल वदा में हमारे नबी ने हलक करवाया। अल्लाह की कसम ऐसे बाल मुबारक से बढ़कर कोई बाल मुबारक। अच्छा आपको मैं सफर सुनाऊं या नहीं सुनाऊं? नहीं फिर वसूली करूंगा, दोगे ना मेरे को वसूली? सुनाओ एक सफर सुना रहा हूं, इतना प्यारा सफर, अल्लाह की कसम पूरी दुनिया सफर करे मगर ये सफर का मुकाबला नहीं होगा, क्योंकि ये सफर में 3, बोलो सफर में कितने? आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा जल्दी जल्दी बोले कितने? बीच में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे बोलो आगे अल्लाह के रसूल, दाई तरफ थोड़ा पीछे हजरत अबू बकर, बोलो कौन हजरत? बाई तरफ हजरत उमर। बताओ इससे अच्छा कोई सफर होगा? यहां सफर में हजरत अबू बकर, यहां उमर, बीच में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा बराबर सुनना, मैं बहुत शॉर्ट में जा रहा हूं। ये सफर से बढ़कर कोई सफर, बोलो कोई सफर? यहां कौन है? हजरत और हजरत अबू बकर बहुत नरम दिल वाले। अरे बोलो बहुत। हजरत अबू बकर को कोई गाली देवे ना, कोई गुस्सा हुए ना, कोई बात नहीं, मैंने माफ कर दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको अरबी में कहते अबू बकर जमाल वाले, बोलो अबू बकर, आवाज नहीं आ रही, अबू बकर जम। और इधर कौन थे? बहुत कड़क, बहुत गुस्सा। अरे बोलो बहुत। इतना गुस्सा कि एक मर्तबा हमारे नबी ने फरमाया उमर तेरा रौब और दबदबा ऐसा है, तू जो गली में पांव रखता है वहां से शैतान भी भाग जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। हमारा उल्टा मामला है, हम जो गली में पांव रखते हैं वहां शैतान आ जाता है। माय ब्रदर कम यार। तो देखो अरबी में हजरत अबू बकर बहुत नरम जमाल वाले, हजरत उमर गुस्से वाले जलाल वाले। बोलो हजरत उमर, फिर बोलो हजरत अबू बकर जमाल वाले, हजरत उमर जलाल वाले, और बीच में मुस्तफा कमाल ही कमाल वाले। बोलो सुभान अल्लाह। अब ये सफर शुरू हुआ, सुनना, शाम का वक्त है, जंगल है, आगे हमारे नबी है, सुनना, यहां हजरत अबू बकर, यहां हजरत। अचानक इतनी प्यारी आवाज आई। क्या आवाज आई मालूम? और कोई भी नहीं है, जंगल में सन्नाटा है। आवाज आई, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। आवाज आई। हजरत अबू बकर उमर को पूछते तुमने सलाम किया? हजरत उमर ने कहा ना, बहुत अच्छी आवाज है। हजरत उमर ने कहा अबू बकर तुमने किया? हजरत अबू बकर ने कहा मैंने भी नहीं किया। तो फिर आवाज कहां से आई? आवाज कहां से आई? लेकिन हिम्मत नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछे। कहा चलते रहो, अल्लाह के रसूल चल रहे ना, हम लोग भी चलेंगे। हमारे नबी अपने कदम मुबारक आगे बढ़ा रहे। बोलो यहाँ पर कौन है? हजरत अबू बकर, यहाँ हजरत उमर। 10 कदम मौलाना, 10 कदम और चले होंगे। कितने कदम? अब जो आवाज आई जंगल में, जैसे माइक लाउड स्पीकर आवाज आई, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह वस्सलामु अलैका या खैर खल्किल्लाह। आवाज आई अल्लाह के नबी तुम पर सलाम, अल्लाह के रसूल तुम पर सलाम, अल्लाह के महबूब तुम पर सलाम, सारी मखलूक में बेहतर तुमको सलाम। अब हजरत अबू बकर और उमर दोनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। कहा मेरे नबी ठहर जाओ, मेरे नबी ठहर जाओ। आवाज आ रही, कोई आपको सलाम कर रहा है। कौन कर रहा है? मेरे नबी कौन कर रहा है? आप सुन रहे हो या हम दोनों ही सुनते हैं? हमारे नबी मुस्कुराए। बोलो सुभान अल्लाह। और एक बात समझ लेना पूरे अहमदाबाद वालों, जब हमारे नबी अचानक मुस्कुराते थे ना, ऐसा लगता था अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकलकर सामने आ गया। हमारे नबी मुस्कुराए और कहा अबू बकर तुमने भी सुना? कहा अल्लाह के रसूल इतनी बुलंद आवाज। हजरत उमर तुमने भी सुना? हाँ अल्लाह के रसूल इतनी बुलंद आवाज। लेकिन हमारे नबी कौन कर रहा है? यहाँ तो कोई भी नहीं है,
یہ آپ کو اتنا اچھا سلام کون کر رہا؟ سننا اب حدیث کے الفاظ سننا. اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حجر وقال هذا حجر يعرفني وعارفه ويسلم علي واسلم عليه. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سبحان اللہ ساتھ میں بولا. کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر عمر سامنے دیکھو وہ پتھر نظر آتا ہے, ایک بڑی چٹان تھی. سامنے دیکھو وہ پتھر نظر آتا, وہ چٹان نظر آتی ہے, وہ مجھے پہچانتا ہے, میں اسے پہچانتا ہوں, وہ مجھے سلام کرتا ہے, میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. پورا احمد آباد والے بولو ہمارے نبی کو سلام کس نے کیا؟ آواز نہیں آ رہی. کس نے کیا؟ اور بلند آواز سے بولو کس نے کیا؟ اب بلند آواز سے بولو. وہ پتھر میں عقل ہے, وہ پتھر میں جسم ہے, وہ پتھر کو روٹی چاہیے, اس کو کپڑا چاہیے, اس کو مکان چاہیے, اس میں دماغ ہے, کچھ نہیں ہے, بے عقل بے دماغ. وہ نبی کو پہچانے اور ہمارے احمد آباد والے ایمان والے وہ نبی کو نہیں پہچانے. مدینے کے بھائی, لیکن وہاں پیسوں کا پاور نہیں تھا, نبی کی محبت کا پاور تھا. اور کیسا پاور تھا آپ کو بتاؤ. حضرت عمر کا بہت رعب دبدبا تھا, بہت رعب دبدبا. ایک مرتبہ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے تھے. 22 لاکھ مربع میل پر عمر اکیلے حکومت کرتے تھے. اور جب آپ نکلتے تھے بھائی 22 لاکھ میل پر حکومت کرنے والا بادشاہ جب نکلتے تھے تو آپ کی دونوں چادروں پر 17-18 جگہ تو پیوند لگا ہوا ہوتا تھا. کیسے بادشاہ ہوں گے میرے دوست حضرت عمر, لیکن رعب اور دبدبا. ایک مرتبہ نکلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بادشاہ ہے, ارے بادشاہ, اور وہ بھی اتنا بڑا بادشاہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرے. آج کا بھائی 22 آدمی کو رکھے تو سمجھا میں اونچا ہو گیا. اگر 22 آدمی میرے انڈر میں کام کرتے, ارے 22 آدمی کام کرتے کیا فائدہ, وہاں 22 لاکھ مربع میل پر عمر حکومت کرتے تھے. اور میرے دوستو ایک مرتبہ نکلے تو سامنے سے کوئی ایک آدمی جو شراب پیتا ہوگا وہ شراب کی بوتل لے کے آ رہا ہے. اب اس کو نہیں معلوم کہ یہی گلی میں عمر بادشاہ بھی آئیں گے. اب وہ بیچارہ شراب کی بوتل لے کے مست اپنے گھر کی طرف جا رہا, اور یہاں کون آ گئے؟ اس نے دیکھا کام مرا عمر, اور ہاتھ میں کیا ہوگا وہ کاپنے لگا. وہیں سے کاپتا چھپا بھی نہیں سکتا, اس لیے کہ معلوم ہے عمر کی نظر بہت عجیب و غریب نظر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کے ساتھ چلے جا رہے, اور وہ بیچارہ کاپتا بوتل ہاتھ میں لیے قریب آیا. حضرت عمر نے کہا السلام علیکم, تو اس نے کہا وعلیکم السلام. حضرت عمر نے کہا بیمار ہو, انت مریض, تم بیمار ہو؟ کہا نہیں عمر میں بیمار نہیں, وعلیکم السلام کر کے وہ آدمی چلا گیا. اور سوچنے لگا اللہ نے بچایا, عمر نے شراب کو دیکھا ہی نہیں. وہ آگے گیا, آگے جا کے اپنی بوتل کو دیکھا تو اس میں دودھ بھرا ہوا تھا. وہ حیران ہو گیا کہ میرے بوتل میں تو شراب تھی, یہ دودھ کیسا ہو گیا؟ میرے دوستوں غیب سے اللہ کی آواز آئی, اگر تو زمین پر عمر کے غصے سے ڈرتا ہے, آسمان پر ہم بھی اس کے غصے کا خیال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اب میرے دوستو بتاؤ بھائی ہونے کا حق انہی کو ہے کہ نہیں, کہ زمین پر اگر تم عمر کے غصے سے ڈرتے ہو, اللہ کہتا ہے میں بھی آسمان پر عمر کی غیرت کا خیال کرتا. تو رو پڑا, میں نے تیری شراب کو دودھ میں بدل دیا, میں نے بھی عمر کے غصے کا خیال کر لیا. میرے دوستو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا, وہ گلی میں انٹر ہوئے, جیسے گلی میں انٹر ہوئے سامنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے, یہاں سے عمر وہاں سے نبی, دونوں میں ایک ہنسی, اور ہمارے نبی مسکرانے لگے. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول کیا ہو گیا, مجھے دیکھ کر آپ مسکراتے کیوں ہو, کوئی تکلیف ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے مسکراتا ہوں عمر کہ تو گلی میں قدم رکھا اور ابلیس اس گلی سے بھاگ گیا. تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان اس گلی میں قدم بھی نہیں رکھتا. میرے دوستو اس کو کہتے بھائی, باقی فون پہ دھمکی دینا یہ بھائی, کسی کو مارنا دھاڑنا یہ بھائی. ارے بھائی بات سمجھ میں آئی, یہ تو دکان ہے, پیسوں کی دکان ہے, جو حرام سے بھرتا ہے اور حرام ہی تک لے جائے گا, کبھی حلال تک لانے والا ہے. 2-4 آدمی سلام کریں گے, جب تک تیرے پاس پیسہ ہے اس کے بعد میں کوئی تجھے دیکھنے کو بھی تیار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عجیب واقعہ بتاؤں آپ کو. کتاب مسند ابن ابی یعلا, حدیث کی بہت پیاری کتاب ہے میرے دوستوں, مسند ابن ابی یعلا. اس میں اتنا عجیب و غریب واقعہ لکھا کہ مدینہ پاک میں ایک کالی عورت کھیل بتا رہی ہے. مدینہ پاک میں کالی عورت کیا کر رہی, جیسا مداری کھیل بتاتے نا, ایک کالی کلوٹی عورت ہے مدینہ پاک میں, وہ کیا کر رہی. اور یہ اس زمانے کی بات ہے, پردے کا حکم آیا نہیں تھا. ساتھ میں کہو پردے کا حکم, سمجھو پردے کا حکم آیا.
اب وہ مدینے پاک کی کالی کلوٹی کوئی عورت ہے، حبشیہ عورت ہے، وہ کھیل بتا رہی ہے، اور وہ مدینے کے مرد بھی جمع ہے، عورتیں بھی جمع ہے، بچے بھی جمع ہے. یہاں سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، ساتھ میں حضرت عائشہ بھی ہے. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول یہ عورت کھیل بتا رہی، سب لوگ دیکھ رہے، مجھ کو بھی دیکھنا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا مجھ کو بھی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ سننا، حضرت عائشہ نے اپنا یہ تھوڑی کا حصہ ہمارے نبی کے کندھے مبارک پر رکھا، یعنی یہاں پر رکھا. عائشہ پیچھے کھڑے ہو کر دیکھنے لگی، ہمارے نبی بھی کھیل دیکھنے لگے، اور سارے مرد عورتیں بچے دیکھ رہے، اور وہ کالی عورت کھیل بتا رہی. اچانک آواز آئی بھاگو. اچانک آواز آئی بھاگو. بس یہ آواز کیا آئی بھاگو بھاگو کہ سب نے بھاگنا شروع کیا. عورتیں بھاگی، بچے بھاگے، مرد بھاگے. وہ عورت جو کھیل بتا رہی تھی اس نے کھیل بتانے کا سارا سامان زمین پر پھینکا اور وہ بھی بھاگی، سب بھاگنے لگے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول سب بھاگ رہے، آگ تو نہیں لگی؟ آگ تو نہیں لگی؟ کچھ ہوا تو نہیں؟ سب بھاگ کیوں رہے؟ ہمارے نبی مسکرائے کہا دیکھ عمر آ رہے ہیں. کون آ رہے ہیں بھائی؟ ساتھ میں کہو کون آ رہے ہیں؟ عمر آ رہے، عمر. تو حضرت عائشہ نے یوں دیکھا، کہا اللہ کے رسول قسم سے عمر آ رہے، چلو ہم بھی بھاگے، چلو ہم بھی بھاگے. میں کہتا ہمارے نبی نے کہا ڈبہ ہے، انجن تو یہاں کھڑا ہوا ہے. بھئی صحیح ہے نا، سارا پاور یہیں سے تو سپلائی ہوا ہے، ہم کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب حضرت عمر آئے نا، اب حضرت عمر کانپ رہے. بھائی نبی کے سامنے کون نہ کانپے؟ حضرت عمر آئے کانپنے لگے. کہا اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا، اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا، سب ایسے ہی بھاگے، میرا نام لے کر بھاگے، مجھ کو بدنام کرتے، میں نے کسی کو نہیں بھگایا. میرے دوستو ہمارے نبی نے عمر کے سر پر ہاتھ پھیرا، کہا عمر اللہ نے تجھ کو وہ رعب اور دبدبا دیا جو اللہ کسی نبی کو عطا کرتا ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. ہمارے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو اللہ عمر تجھ کو نبی بنا دیتا. اب بتاؤ عمر کا رعب دبدبا کیسا ہوگا؟ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آنا ہے. ویسے ایک بات آپ کو بتاؤ میرے دوستو، محرم کے مہینے میں عمر کا بھی ذکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ پہلی محرم کو حضرت عمر شہید ہوئے ہیں. بھائی پہلی محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اب میرے دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بھائی سب انگلی پر گنا بہت عجیب و غریب بات ہے. میں بتا رہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور آپ کا رعب اور ایک سننا، سب لوگ بیٹھے، سب کی گردن جھکی ہوئی. ارے عمر کے سامنے کوئی بولے گا؟ آج کے چھوٹے موٹے بھائی کے سامنے کوئی نہیں بولتا. ارے بولتا؟ وہ اگر گلی سے گزرے کسی کو مارے، کہا جانے دے، ایک مارا اس کو بول دوسرا بھی تماچا مار لے، اس کے گلے کون لگے گا؟ بھائی کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہاں حضرت عمر جن کا ایمانی پاور، ایمانی اور روحانی پاور، حضرت عمر بیٹھے، بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، حضرت علی بھی قریب میں بیٹھے ہوئے. ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے. بھائی سننا، ایک بوڑھے میاں کھڑے، اور انہوں نے حضرت عمر کا کیسا امتحان لیا. میرے دوستو بوڑھے میاں وہ بھی بڑے ہوں گے، صحابی ہوں گے، کہو رضی اللہ تعالیٰ. ان کا نام نہیں ملتا. وہ کھڑے ہو گئے، پورا سناٹا چھایا ہوا. کہا امیر المومنین عمر. حضرت عمر یوں دیکھے، کہا کیا ہوا؟ کہا میرے اندر 8 باتیں ہیں، انگلی پر گننا. وہ بوڑھے میاں کیا کہتے ہیں؟ میرے اندر کتنی باتیں؟ 8 باتیں. میں 8 باتیں بتاتا ہوں، اس کے بعد عمر تو بتانا میں کیسا. عمر تو بتانا میں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے بوڑھا میاں ہے، کہے گا میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں زکات بھی دیتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، میں غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں. حضرت عمر نے کہا 8 باتیں بتا دے، سب کو فائدہ ہوگا اور میں بتاؤں گا کہ تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے. تو اس نے سب سے پہلی بات کہی، عمر امیر المومنین سنو، میرے اندر 8 باتیں. کہو کتنی باتیں؟ 8. کہا سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے جنت میں جانے کی کوئی تمنا نہیں ہے، مجھے جنت میں جانے کی کوئی اچھا. حضرت عمر کے چہرے کا رنگ بدلے. تو عجیب بولتا جنت میں نہیں جانا. حضرت عمر دیکھنے لگے، کہا یہ تو پہلی بات ہے، تو دوسری تو سن، مجھے جہنم سے ڈر بھی نہیں لگتا. وہ اللہ نے جہنم بنائی ہوگی لیکن میں ڈرتا ورتا. حضرت عمر تھوڑے اوپر ہوئے، کہا بیٹھ بیٹھ عمر، 8 باتیں پوری ہوگی، اس سے پہلے تیرا غصہ نہیں آئے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. کہا کہ 2 باتیں تو نے عجیب کہی، نہ جنت کی تمنا نہ جہنم سے ڈرتا. کہا تیسری بات سن، کوئی مردہ جانور آتا نا میں کھا لیتا ہوں، مردے کو کیا کرتا ہوں؟ کھا لیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا اللہ اکبر، مردہ کھاتا. کہا عمر غصے نہیں، 8 باتیں پوری ہوگی، ٹیمپر گرم مت کرو. ابھی تو 3 بات ہوئی. تو کہا چوتھی بات تو سن، میں بغیر دیکھے گواہی بھی دے دیتا ہوں، کچھ دیکھتا ویکتا نہیں، سوچتا ووچتا نہیں، گواہی دے دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا غلط ہے. بوڑھے نے کہا صحیح ہے، بیٹھ میری بات سن، اس لیے کہ ہماری بات ہوئی ہے. میں کتنی باتیں بتاؤں گا؟
8 और अभी कितनी हुई? 4 हुई। अभी तो मैंने कहा जन्नत की तमन्ना नहीं, जहन्नम से डरता नहीं, मैं मुर्दे को खाता हूं और बगैर देखे गवाही देता। तो हजरत उमर ने कहा और कौन सी बात बाकी है? कहा 5वीं बात सुन, कोई फितना होता तो मेरे को बहुत अच्छा लगता, बहुत प्यारा था, फितना होता तो बहुत प्यारा था। ये कौन सी बात हो गई? 5वीं। हजरत उमर ने गुस्सा पिया, कहा जल्दी जल्दी बोल, 6ठी बात बोल। कहा हक बात आती है तो मैं नफरत करता हूं, हक बात आती तो मैं नफरत करता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चेहरा फिर बदला तो कहा 7वीं बात सुन, अल्लाह की रहमत आती है तो भाग जाता हूं, अल्लाह की रहमत आती तो। और 8वीं बात का उमर जरा दिल खोल के सुन ले, यहूद और नसारा जो बोलते हैं मैं तस्दीक करता हूं, मैं कहता हूं सही बोलते, यहूद भी सही बोलता है और नसारा भी सही बोलते हैं। अब कहा कि मेरी 8 बातें पूरी हो गई, बता क्या करेगा? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या करेंगे? आप बताओ ना क्या करेंगे, क्या करेंगे? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, कहा इतनी गलत गलत 8 बातें, मैं तो चाहता हूं कि फतवा दूं कि तू ईमान से निकल गया और कोड़े मार मार के तेरी बोटी बोटी कर दूं। ये कहकर हजरत उमर उठे और कोड़ा उठाया। हजरत अली खड़े हो गए, कहा मालन या उमर, उमर रुक जा, इसने वो 8 बातें कही है कि तेरे और मेरे से भी ईमान में आगे निकल चुका है। इसने वो 8 बातें कही कि तेरे और मेरे से भी ईमान में आगे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैरान हो गए कि ये मेरे और तेरे से आगे निकल गया और 8 बातें। हजरत अली ने कहा सुनो, मैं इनकी 8 बातों का जवाब देता, ये कुरान की रोशनी में। भाई किसकी रोशनी में? अब सुनना, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये बूढ़े मियां ने सबसे पहले कहा मुझे जन्नत की कोई तमन्ना नहीं। हजरत अली फरमाते सही कहा, सही कहा, इसको जन्नत की तमन्ना नहीं, इसको जन्नत के पैदा करने वाले खुदा की तमन्ना है। भाई जन्नत की तमन्ना नहीं, जन्नत के पैदा करने वाले अल्लाह। और कहो हमको भी तो वही तमन्ना है भाई, अल्लाह को देखने की किसको किसको तमन्ना है? कहो ना मेरे दोस्तों। हजरत राबिया बसरिया कहती जन्नत मिले न मिले, एक बार खुदा का दीदार मिले तो सब कुछ मिल गया। और अल्लाह कहता है तुम लोग मुझे देखोगे, कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह कहता है कयामत में तुम मेरा दीदार करोगे। अल्लाह वो जलवा हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह ने फरमाया वुजूहु यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। अल्लाह फरमाते कयामत के दिन मेरा दीदार होगा। अल्लाह ये दीदार सबको नसीब फरमाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा दूसरी बात भी इसकी बराबर, ये जहन्नम से डरता नहीं। भाई जहन्नम से डरता नहीं, ये जहन्नम के पैदा करने वाले से डरता है, और जो उससे डरेगा उसको जहन्नम से डरने की जरूरत ही नहीं है। अरे सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अल्लाह से डरो, फिर जहन्नम से डरने की जरूरत। भाई कुरान करीम ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह फरमाते मुसलमानों अगर तुम मुझसे डरे जैसे डरने का हक है, तुम मरते जाओगे मैं तुम्हें कलमा देता जाऊंगा। तो जो अल्लाह से डरेगा उसको जहन्नम से डरने की जरूरत। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा वो तीसरी बात कहता है मुर्दे को खाता है। भाई तीसरी बात यही थी ना, मुर्दे को। तो हज़रत अली ने हंसते हंसते कहा वो तो तुम भी खाते हो। उमर को क्या कहा? तुम भी? तो उमर ने कहा मैं मुर्दा खाता। अली ने कहा मैं भी खाता। अब हज़रत उमर भी हैरान, कहा कि मुर्दा खाता, ये खाता, मैं भी खाता। कहा हाँ, मछली खाते हो कि नहीं खाते हो? मछली कैसे खाते हो? घर में जिंदा थी। अरे अहमदाबाद में जिंदा ही रहती मछली, कैसी रहती है? और कुरान भी कहता है कि मछली मुर्दा है फिर भी खाओ। अरे कुरान में है कि नहीं? 7वें पारे में अल्लाह ने फरमाया खाओ। अल्लाह ने कहा खाओ भी और पिकनिक पर भी ले जाओ। अल्लाह ने कहा, भाई अल्लाह कहता पारा नंबर 7, अल्लाह ने फरमाया उहिल्ला लकुम सैदुल बहर व तामुहु मताअन लकुम व लिस्सय्यारा। भाई है कि नहीं कुरान करीम में? अच्छा चौथी बात उसने क्या कहा था? आपको याद है? भूल गए? क्या कहा था? मैं बगैर देखे मैं कुछ देखता वेखता नहीं, सोचता नहीं, ऐसे ही गवाही देता। हजरत अली ने कहा बिल्कुल सही कहा, हम सब बगैर देखे गवाही देते। हम में से किसी ने अल्लाह को देखा नहीं, सब कहते अल्लाह है। अरे भाई किसी ने देखा अल्लाह को? लेकिन हम सब कहते अल्लाह है और अल्लाह एक है। कहो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कितनी बातें हो गई? 4। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा इसने 5वीं बात कही फितना आता है तो इसको प्यार आता है। हजरत अली ने कहा सबको होता, इसलिए कि फितना का माने माल और औलाद। भाई फितना के माने माल और माल और औलाद से प्यार है कि नहीं? अरे बीवी बच्चों से प्यार है कि नहीं? अहमदाबाद में लगता है किसी को पैसे वैसे से कोई लेना देना नहीं। भाई फितना के माने माल और औलाद। कुरान ने कहा इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह कहता तेरा माल भी फितना, तेरी औलाद भी फितना, और फितनों से सबको मोहब्बत है। कितनी? 5। और छठी बात उसने कहा था मैं हक से क्या करता हूं?
حضرت علی نے کہا سب کرتے ہیں، حق کے معنی موت، اور موت سے بڑھ کر کوئی حق نہیں. بھائی موت آنے والی کہ نہیں آنے والی؟ ارے سب بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میرے اوپر بھی آئے گی، آپ کے اوپر بھائی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور کون چاہتا مرنا؟ ابھی چاہتا کوئی؟ ارے میرے پاس ابھی آوے ملک الموت اور بولے چل کرسی پر بیٹھا ہے تیری روح لے جاؤ، تو میں بھی کہوں گا بھائی رہنے دینا، صبح گھر پہنچو پھر لے کے جانا نا. بھائی حق کوئی حق موت ہے، اور موت کو کوئی چاہتا؟ اللہ نے کہا لن یتمنوا ابدا، موت کی جلدی کوئی تمنا کرنے والا. اچھا ساتویں بات سننا، اس نے ساتویں بات کیا کہا تھا؟ رحمت آتی تو حضرت علی نے کہا سب لوگ بھاگتے، اللہ کی رحمت آتی سب لوگ بھاگتے. رحمت کے معنی بارش. اب بارش ابھی آوے تو ارے بھاگیں گے نہیں بھاگیں؟ ہم بازار میں چلتے، بارش آئی تو کوئی چھپر کے نیچے، کوئی دکان کے سائے میں، کوئی بھائی بھاگتے کہ نہیں بھاگتے؟ اور اللہ کہتا ہے میری رحمت ہے، بارش میری رحمت ہے. اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ فرماتے یہ بارش میری رحمت ہے، اور رحمت سے سب لوگ. اور آخری بات جو اس نے کہی نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے، کہا علی تو نے 7 باتیں تو بتا دی لیکن 8ویں بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ کہتا یہودی کہتے وہ سچ اور نصارہ کہتے وہ. حضرت علی نے کہا بالکل صحیح، جو یہودی بولے وہ سچ اور جو نصارہ بولے وہ بھی. حضرت عمر کہنے لگے یہودی سچا، عیسائی سچا. حضرت علی نے کہا یہودی کو پوچھو کیا کہتے ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ یہ جو عیسائی ہے یہ حق پر نہیں ہے. ارے یہ سچ ہے، ارے سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ اور عیسائی کو پوچھو، یہ کہتے ہیں جو یہودی ہے وہ حق پر نہیں ہے، وہ بھی سچ بولتے ہیں. ارے سچ بولتے کہ غلط بولتے؟ قرآن کریم نے کہا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ساتھ میں کہنا ہمارا بھی عقیدہ ہے، یہودی کہتے ہیں عیسائی حق پر نہیں، صحیح. عیسائی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں، صحیح. ہم کہتے ہیں نہ یہودی حق پر ہے نہ عیسائی حق پر ہے، حق پر تو ہمارا محمد ہے صلی اللہ علیہ. اب میرے دوستو سارے جواب مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ تو حضرت عمر کا ٹیمپر، میرے دوستو بوڑھے میاں تھے نا، بوڑھے میاں بڑے چالاک تھے. کیا فرمایا؟ فرمایا عمر میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پہ جاتی ہے یا علی کی نظر قرآن پر جاتی ہے. میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پر جاتی یا علی کی نظر قرآن پر جاتی. بوڑھے میاں نے کہا عمر تو امیر المومنین ہے حکومت میں، یہ ہمارا امیر ہے علم اور قرآن میں. علی ہمارا امیر ہے علم اور قرآن میں. اور پھر حضرت عمر، میرے دوستوں وہ لوگ کتنے پیارے تھے. حضرت عمر کھڑے ہو گئے، علی کو گلے لگایا، علی کی پیشانی کو چوما، اور حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو برباد ہو گیا ہوتا. میرے دوستو کتنا بڑا جذبہ ہوگا، علی نہ ہوتے تو عمر برباد ہو گیا ہوتا. میرے دوستو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی حضرت علی کے بہت سارے واقعات ہیں. لیکن میرے دوستو اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اصل بات پر آ جائیں. کتنے 12 بج گئے نا؟ سب کے بجے کہ نہیں بجے؟ نہیں بجے. اب میرے دوستو بہت پیاری بات پر آنا ہے، سب توجہ دو گے نا انشاءاللہ. میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں، سننا. اب بھائی سب لوگ ذرا توجہ دینا. میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں، آپ لوگ میرا ساتھ دو. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، خوشی. خوشی کہتے جاؤ. حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، خوشی. حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی، خوشی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، خوشی. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے، خوشی. حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا، خوشی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم بنایا گیا، خوشی. ہمارے نبی کے لیے مقام محمود کا فیصلہ ہوا، خوشی. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ذلیل نہیں ہوں گے، خوشی. میرے دوستو محرم کا مہینہ خوشی، محرم کا مہینہ خوشی. اب سوال ہوتا ہے کہ حضرت حسین تو مہینے میں شہید ہو گئے، یہ تو خوشی نہیں. نبی کا نواسا، فاطمہ کا لخت جگر، علی کا نور نظر، کون؟ حضرت حسین شہید ہو گئے، یہ تو خوشی نہیں. میرے دوستوں میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی خوشی. ارے کہو حضرت حسین شہید ہوئے، یہ سب سے بڑی. آپ فکر مت کرو، میں بتا رہا ہوں بھائی. ساتھ میں کہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، یہ سب سے بڑی. کیسے خوشی بھائی؟ حضرت علی نبی کا نواسا دنیا سے رخصت ہو گیا، علی کا نور نظر دنیا سے رخصت ہو گیا، فاطمہ کے کلیجے کا ٹکڑا رخصت ہو گیا. یہ خوشی کیسے؟ میرے دوستوں خوشی اس سے کہ مرنا سب کو ہے بھائی، مرنا سب کو. اگر مرنا نہ ہوتا تو ہمارے آقا دنیا سے وصال نہ فرماتے، ابو بکر دنیا سے نہ جاتے،
عمر دنیا سے نہ جاتے, عثمان دنیا سے نہ جاتے, علی دنیا سے نہ جاتے. میرے دوستو اللہ نے کہا مرنا سب کو ہے, لیکن مرنا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک بستر پر مرا, جو مرا تو اللہ کہتا مر گیا, اور ایک اللہ کے راستے میں مرا, وہ مرا, اللہ کہتا, تو کہتا مرا, میں کہتا پھر زندہ ہو گیا. تو دو طرح مرنا ہوتا ہے, ایک بستر پر مرے, ایک اللہ کے راستے میں مرے. اگر بستر پر مرے ہوتے ہم حضرت حسین پر غم کرتے, لیکن حضرت حسین اللہ کے راستے میں مرے, اور مرے نہیں, قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے. تو بتاؤ خوشی ہے کہ غم ہے؟ حضرت حسین کا شہید ہونا خوشی ہے کہ غم ہے؟ اس لیے کہ بستر پر مرتے تو غم تھا, لیکن بستر پر مرے, اللہ کے راستے میں شہید ہوئے. اور ایک بات اور بتا دو میرے دوستو, بخاری کی روایت ہے. کون سی روایت؟ ہمارے نبی کیا فرماتے وہ سن لو, پھر اس کے بعد فیصلہ کرو. ہمارے نبی کیا فرماتے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, واللہ, قسم کھائی ہمارے نبی نے, واللہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم اللہ کی, نبی فرما رہے, قسم اللہ کی میرا جی چاہتا اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ, پھر زندہ کیا جاؤ, پھر شہید ہو جاؤ, پھر زندہ کیا جاؤ. اس لیے کہ شہادت سے بڑھ کر کوئی موت ہے. نبی جو تمنا کرے وہ نواسے کو ملے, نبی جو تمنا کرے وہ نواسے کو ملے. تو غم کے خوشی, بے غم کے خوشی. اچھا ایک بات اور میرے دوستو ذرا توجہ سے سننا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں بولو نا شہید ہوئے. میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم حسینی ہے یا نہیں. میرے دوستو چیخنے چلانے سے کوئی حسینی نہیں بنتا. ارے بولو نا, چیخنے چلانے سے کوئی حسینی. اور جیسا میں نے آپ کو کہا میرے دوستو یہ چیخنا چلانا ماتم کرنا, یہ میرے دوستو بہت غلط کام ہے. صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ ارے زور سے بولو نا. اس لیے کہ ماتم کس پر ہوتا؟ زور سے بولو, ماتم کس پر ہوتا؟ رونا چیخنا چلانا کس پر ہوتا؟ سینہ پٹکنا کس پر ہوتا؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں حسین مردہ ہے وہ ماتم کرے, وہ ان کا معامل ہے. ہم ماتم نہیں کریں گے, بلکہ ہم تو کہیں گے حسین زندہ تھا, زندہ ہے, اور قیامت تک زندہ انشاءاللہ, اور ہم حسینی بنیں گے انشاءاللہ. چلو ایک بات بتاؤ, کون کون حسینی بننا چاہتا؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی. مجھے لگتا ہے پورا احمد آباد حسینی بنے گا انشاءاللہ. اس لیے آج فیصلہ کر کے ہی اٹھے کون حسینی اور کون حسینی. ہاں, اس لیے کہ صرف حسینی ٹیم بنا لینے سے حسینی نہیں بنتا, حسینی کمپنی بنانے سے حسینی نہیں بنتا, اپنی ہوٹل کا نام اپنی دکان کا نام حسینی رکھنے سے حسینی نہیں بنتا. حسینی بننے کے لیے کیا کرنا ہے اس پر میں آ رہا ہوں. میرے دوستو آپ برابر اپنے دل و دماغ کو برابر صحیح کرو. میرے پیارے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے, اس کی ایک جھلک میں آپ کو بتا دوں, باقی 24 جنوری کو ہم بتائیں گے. لیکن اتنا سمجھنا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے. بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے, رات کے وقت میں پہنچے. یہ سمجھنا کون سے وقت میں پہنچے, اور جمعہ کی رات تھی. کہو سبحان اللہ. جمعہ کی رات تھی میرے دوستو, جمعہ کی رات تھی. خیمہ لگایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں خیمہ لگایا. جمعہ کی رات ہے, آپ آرام فرما رہے. کہو آپ آرام, یعنی حضرت حسین سو رہے, آپ آرام فرما رہے. ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام ہے حضرت عباس, حضرت حسین کے چھوٹے بھائی کیا نام ہے؟ حضرت عباس. انہوں نے دیکھا کہ سامنے لشکر آ گیا. بھائی سامنے لشکر آ گیا اور کھڑا ہو گیا, اور ہزاروں کی تعداد میں. اس لیے کہ بعض کتابوں میں 4000, تو بعض کتابوں میں 40,000, تو بعض کتابوں میں 1,00,000. مطلب ہے کہ سامنے لشکر آتا گیا. اب حضرت عباس وہ تو بیچارے جوان تھے, دوڑتے خیمے میں آئے. حضرت حسین سو رہے تھے, کہا بھائی حسین اٹھو, بھائی حسین اٹھو, بھائی حسین اٹھو. حضرت عباس نے جب حضرت حسین کو اٹھایا, حضرت حسین چونک کر اٹھے. کہا کیا ہوا؟ کہا سامنے لشکر آ گیا. تو کہا اس میں اٹھایا کیوں؟ میں خواب میں نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا. ارے کہو نا سبحان اللہ. سنتے جانا میرے دوستو, حضرت حسین نے کس زبان سے کہا, کہا عباس میرا بھائی اٹھایا کیوں؟ آنے دے, ہزاروں کی تعداد میں آنے دے. لیکن میں تو میرے نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا. وہ حضرت عباس رو پڑے, روتے کہا کہ بھائی جان حسین کیا باتیں کر رہے تھے آپ؟ نانا کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہا نانا کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا. نانا کہہ رہے تھے حسین کل تجھے دشمنوں کے سامنے جانا ہے, حق کے سامنے ڈٹ جانا, گردن کٹا دینا, لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکانا نہیں. میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوئی, کون سا دن؟ جمعہ. اس لیے جمعہ کی رات تھی. اٹھے تو جمعہ فجر کی نماز پڑھائی. کہو فجر کی. اس کے بعد میں میرے دوستو سامنے والوں سے بات چیت شروع ہوئی. بات چیت ہوتی گئی. ایک معاملے پر آ کے معاملہ اٹک گیا. ایک سودا ایسا تھا جو حسین کو منظور,
باقی باتیں حضرت حسین سنتے گئے، یہ بھی منظور، یہ بھی منظور، یہ بھی منظور، یہ بھی منظور، لیکن جب سامنے سے یہ بات آئی کہ حسین اعلان کرو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو، اعلان کرو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، ہاں مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، معاملہ صاف ہوگا، اس کے بعد میں ہاتھ پر بیعت ہوگی، باقی ابھی یزید کے ہاتھ پر بیعت۔ میرے دوستو سننا، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی۔ حضرت حسین سے پوچھا گیا آپ بیعت کیوں نہیں کرتے؟ بھئی یزید کے ہاتھ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو کر سکتا، کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں، مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں۔ سننا حضرت حسین کا جملہ، مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں، میں تو کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں، لیکن یزید کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے، یزید کے دربار میں گناہ ہو رہا ہے، یزید کے دربار میں، اس کے محل میں، اس کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے، اور گناہ کا احساس بھی نہیں، نبی کا نواسا جان دے سکتا لیکن گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بس ہم حضرت حسین نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، حضرت حسین نے کہا تیار، ارے کہو نا سبحان اللہ۔ تو کیا طے ہوا؟ وہاں کا ایک، یہاں کا ایک، مقابلہ ہوگا۔ حضرت حسین نے کہا کوئی بات نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرے لشکر میں جو بوڑھے میاں ہے جن کا نام ہے حضرت غرید، کیا نام ہے؟ حضرت غرید، جن کی عمر 61 سال کی ہے، کتنی؟ 61 سال۔ حضرت حسین نے اعلان کیا غرید میدان میں اترے، حضرت غرید کے بارے میں لکھا ہے 61 سال کی عمر ہے، گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوئے، وہاں کا ایک، یہاں سے ایک، کون؟ حضرت غرید، اور وہاں سے ایک۔ میرے دوستو لکھا حضرت غرید نے 40 کو ختم کر دیا، 1 بائی 1، ایک آوے گیا، دوسرا آوے گیا، تیسرا آوے گیا۔ وہ سامنے والوں نے سوچا یہ بوڑھا اتنا پاور والا تو نواسا کتنا پاور والا ہوگا۔ جب اوپنر ایسا ہے، ابھی تو میڈل آرڈر باقی ہے، بات سمجھنا اس کو، بہت پیاری بات ہے۔ سامنے والے گدر پر آ گئے، دھوکے پر آ گئے، کہا حسین یہ ایک ایک والا معاملہ نہیں چلے گا، ورنہ شام تک ہم تو ختم ہو جائیں گے، ایک ایک والا نہیں ہوگا، ہم سب اور تمہارا ایک، ہم سب اور تمہارا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی منظور کیا۔ میرے دوستو وہ حضرت غرید جنہوں نے 40 کو ختم کیا تھا، وہ حضرت غرید ابھی بھی ان کی تلوار چمک رہی، گھوڑے پر ہے، سب نے ایک ساتھ میں ان پر حملہ کیا، آپ کو مارا گیا، آپ کے بدن کو چھلنی کر دیا گیا۔ جب بالکل آخری گھڑی آئی تو انہوں نے حضرت حسین کے سامنے حضرت غرید کو پھینک دیا۔ حضرت غرید جب سامنے تھے، حضرت حسین ان کے پاس گئے تو غرید نے کہا حسین تھوڑا ہٹ جا، آسمان پر محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حسین کا دامن۔ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ یہ جملہ بہت پیارا، ساتھ میں کہا حسین کا دامن، حسین کا دامن، حسین کا دامن۔ حضرت غرید نے فرمایا حسین تھوڑا سا ہٹ جا، آسمانوں پر میرا محمد مجھ کو نظر آتا ہے۔ حضرت غرید نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا۔ حضرت غرید کے بعد حضرت حسین کی جماعت میں سے ایک آتا، شہید ہو جاتا، پھر دوسرا آتا، شہید ہو جاتا، یہاں کا ایک، وہاں کے سب۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ بیان اچھا لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کرے اور کمنٹ میں ہمارے کو بتائے کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ پھر کسی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے دوستو، تب تک اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔